اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں السلام علیکم۔ عزیز بچوں، آج ہم اپنے ٹاپک یعنی پروز سیکشن پوئٹری سیکشن سے جو چیپٹر نمبر 1 ہے یعنی پوئم پریئر، جی مہجور کی جو پوئم ہے جس کے ہم نے پچھلے 2 کلاسز میں اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن ہم پچھلے کلاس میں پڑھ چکے ہیں اور ہم نے اس پوئم کو یعنی اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم اس کی یہاں پر جو ٹیکزیبل ایکسرسائزز ہیں ان کو ہم آج یعنی ان کوشچنز کو آج ہم سالو کرتے ہیں۔ تو پہلا یہاں پر کوشچن ہے، ریڈ دا ہول پوئم کیئرفلی اینڈ کمپلیٹ دا سمری بائی رائٹنگ ورڈس اینڈ فریزز ان دا بلینکس۔ تو ہمیں پوری پوئم کو پھر یعنی اس کو ریڈ کرنا ہے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، اور اس کے بعد ہمیں اس کی ایک سمری یہاں پر دی گئی ہے۔ اس سمری میں یہاں پر کچھ بلیک سپیسز دیے گئے ہیں، ان بلیک سپیسز کو ہمیں ورڈس اور فریزز سے یعنی فل کرنا ہے۔ تو سمری اس طرح سے ہے، دا پوئٹ fervently appeals to his lord to show him dash dash۔ یعنی یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ پوئٹ یہاں پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے لارڈ سے یعنی اپنے خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے دکھائے یعنی دا پاتھ آف ٹروتھ، تو یعنی سچائی کا راستہ۔ تو یہاں پر لکھنا ہے ہمیں اس بلینک سپیس میں دا پاتھ آف ٹروتھ، تو لکھیں گے یہاں پر دا پاتھ آف ٹروتھ۔ اس کے بعد آگے اینڈ سیز دیٹ ہی کین ill afford to dash dash، ill afford to dash dash، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ وہ یعنی وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے یعنی ٹو لیو، یعنی وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی کیونکہ اس نے وہ کہتا ہے یعنی پوئٹ کہ اس نے اب تک کی جو زندگی گزاری ہے وہ غفلت میں گزاری ہیں، کہ اب اللہ تعالیٰ اسے سچائی کا راستہ یعنی صراط المستقیم کا راستہ دکھائے، تاکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ لیو ان اگنورنس، یعنی وہ اس جہالت میں اب رہنا یعنی وہ اب یعنی برداشت نہیں کرے گا، یعنی وہ جہالت میں نہیں رہنا چاہتا ہے۔ دا پوئٹ پیشنیٹلی ریکویسٹس ہز لارڈ ٹو پے ہیڈ ٹو ہز ڈیش ڈیش، یعنی وہ پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ اس کے یعنی اس کے دعاؤں کو سنیں، یعنی اس کے پریئرس، تو یہاں پر لکھیں گے پریئرس، یعنی یہاں پر پریئرس لکھیں گے کہ وہ اس کے دعاؤں کو سنیں اور ان کی طرف دھیان دے، اینڈ ہیل ہز ڈیش ڈیش، اور اس کی جو پینز ہیں یعنی اس کے جو دکھ ہے ان کو ہیل کرے، یعنی ان کی دوا کرے، ان کی علاج کرے۔ ہی موسٹ ارنیسٹلی اپیلز ٹو ہز لارڈ ناٹ ٹو میک ہم رائٹ سم تھنگ وچ ول ڈیش ڈیش، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس سے یعنی اس کے قلم سے وہ اس طرح سے لکھے، وچ ول ڈیش ڈیش، یعنی وچ ول میک ون سلیپی اینڈ لیزی، یعنی جو لیزی اور سست اور کاہل ہیں یعنی ان کی وہ کاہلی اور یعنی لیزینس دور ہو جائے، یعنی اس میں ایسی صلاحیت بھر دیں، اس کا ایسا جوش اس کے دل میں بھر دیں، یعنی اس کے قلم سے جو یعنی لیزی اور کمزور ہے یعنی وہ جاگ جائے، یعنی لکھیں گے یہاں پر میک ون سلیپی اینڈ لیزی، سلیپی اینڈ لیزی۔
but instead asks for power in his pen. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یعنی اس کے برعکس یعنی وہ اس کی قلم میں ایسی طاقت دے which will infuse، تو یہاں پر which will infuse life into the dead، یعنی لکھیں گے یہاں پر infuse life into the dead، یعنی جو مردے میں جان ڈالے اس کے قلم میں ایسی طاقت دے، نہ کہ وہ طاقت یعنی جس سے انسان سست اور یعنی اونگتا رہے، یعنی اس کے قلم میں ایسی طاقت دے بھر دے، اس کی قلم میں ایسی طاقت دے، یعنی اس کے علم میں ایسی بسا یعنی ایسا یعنی اس کے علم اس کو ایسے علم سے نوازے جس علم سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، یعنی جو سونے والے ہیں ان کو جگا دے، اور جو کمزور اور لیزی یا کاہل ہے ان کی کاہلی دور ہو جائے۔ تو یہ تھی یعنی اس پوئم کی جو سمری تھی، جس میں اس بلینک سپیسز تھے جن کو یعنی ہم یہاں پر کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو اب یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہے اسی پوئم سے، ان کی میننگ ہم یہاں پر لکھتے ہیں۔ The poet uses certain expressions in the poem to suggest what he would desire to have۔ تو یہاں پر کچھ ایکسپریشنز پوئٹ نے استعمال کیے ہیں اس پوئم میں، تو ہمیں یہ دینا ہے کہ پوئٹ ان سے کیا چاہتا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ You brought me to bloom، یعنی you brought me to bloom means brought me to life and gave me the power to write، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی زندگی بخشی، اینڈ مجھے ایسی طاقت عطا کی، انہیں لکھنے کی طاقت مجھ میں عطا کی ہے۔ You brought me to bloom means brought me to life، لکھیں گے یہاں پر brought me to life، brought me to life and gave me the power to write، and gave me the power to write۔ You brought me to bloom means brought me to life and gave me the power to write، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا کی اور مجھے اس صلاحیت اور طاقت دی، یعنی لکھنے کی طاقت مجھے عطا دی، صلاحیت عطا کی۔ Infuse life into the dead، یعنی fill the people with enthusiasm who were otherwise as good as dead، یعنی اس کی میننگ ہے fill the people with enthusiasm who were otherwise as good as dead، یہ مطلب infuse life into the dead، fill the people with enthusiasm، یعنی لوگوں میں یعنی جوش اور ولولہ جو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا۔ who were otherwise as good as dead، ورنہ وہ کیسے تھے، وہ یعنی جیسے کہ مردے تھے، یعنی infuse life into the dead۔ اس کے بعد hatred to vanish means remove hatred from people، remove hatred from people، remove hatred from people۔ Hatred to vanish، remove hatred from
فرام پیپل یعنی لوگوں سے نفرت دور کرنا. یعنی ریمو ہیٹرڈ ٹو وینش مینز ریمو ہیٹرڈ فرام پیپل. یعنی لوگوں میں جو ہیٹرڈ ہے, جو نفرت ہے, یعنی اس کو دور کرنا. چانٹ, اس کے بعد ہے چانٹ. چانٹ مینز ٹو سنگ, یعنی الاپنا, ٹو سنگ. اس کے بعد انفیوز. انفیوز مینز ٹو فل وتھ ایموشن, ٹو فل وتھ ایموشن, یعنی جذبے سے بھرنا, جوش سے بھرنا. وینش مینز ٹو فیڈ اوے, ٹو فیڈ اوے یعنی مرجا جانا. وینش ٹو فیڈ اوے, مرجا جانا. اس کے بعد وتھر. وتھر مینز فیڈ اوے, یعنی یہ بھی مرجا جانا اس کا مطلب ہے. سلوتھ. سلوتھ مینز انولنگنیس ٹو ورک, مینز کاہلی. unwillingness to work. یعنی sloth means کاہلی, یعنی unwillingness to work. اس کے بعد یہاں پر جو poetic devices اس poem میں استعمال کی ہیں, یعنی simile. یعنی simile means a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different kind, used to make a description more emphatic or vivid. For example, as brave as a lion, as brave as a lion, chicks like rose. تو جو سملی یعنی یہ ایک فگر آف سپیچ ہے, اس میں ہم کمپیریجن کرتے ہیں, یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے, یعنی آف اے ڈفرینٹ کائنڈ, یعنی جو مختلف قسم کی چیزیں ہیں, یعنی ون تھنگ کو دوسرے تھنگ جو کہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان میں ہم کمپیریجن کرتے ہیں. اور اس میں ہم استعمال کرتے ہیں ورڈس لائک ایز اینڈ لائک اینڈ ایز. جیسے کہ یہاں پر ایگزامپل میں ہی از ایز بریو ایز اے لائن. یعنی وہ یہاں پر کمپیریجن ہے, یعنی کسی پرسن کا, یعنی کس کے ساتھ, یعنی اس کی بریونیس کا, اس کی بہادری کے ساتھ, جس طرح سے لائن ہوتا ہے, لائن کی بریونیس کے اس کے ساتھ کمپیریجن ہوتا ہے. اسی طرح سے چکس, یعنی ہر چکس اور لائک اے روز, یعنی اس کی جو گال ہے وہ یعنی گلاب کی طرح ہے, یعنی گلاب کی جس طرح سے گلاب خوبصورت ہوتا ہے, اس طرح سے یعنی یہاں پر لائک کا استعمال ہوا ہے. اور پہلے اگزامپل میں ایز, تو یہاں پر ان دو میں یہاں پر دو ڈفرینٹ تھنگس میں یعنی کمپیریجن ہوا ہے لائک اینڈ ایز سے. اسی طرح سے میٹافر, جو یہاں پر پوئٹک ڈیوائس استعمال ہوا ہے. میٹافر از اے فگر آف سپیچ, یہ بھی ایک فگر آف سپیچ ہے, دیٹ از یوزڈ ٹو میک اے کمپیریجن بٹوین ٹو تھنگس. اس میں بھی ہم دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کرتے ہیں, دیٹ آر ناٹ الائک, جو یعنی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں, بٹ ڈو ہیو سم تھنگ ان کامن, مگر ان میں سے کچھ کامن ہوتا ہے لیکن ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دا ورلڈ از اے اسٹیج, اسی طرح سے لافٹر از دا میوزک آف سول. تو یہاں پر جو پوئم میں جو سیملیز اور میٹافرز جو استعمال ہوئے ہیں, ان کی یہاں پر کچھ ایگزامپلز ہیں, یعنی جو اس پوئم سے نکالے ہیں. دا سیملیز ان دا پوئم یوزڈ ان دا پوئم آر لائک ڈیو, ہاؤ لانگ شل آئی ویٹ فار دا فرسٹ فلیش آف سن, یعنی شبنم کی طرح میں کتنی دیر تک یعنی فرسٹ فلیش آف سن کا انتظار کروں گا. تو یعنی لائک ڈیو, یہاں پر لائک کا استعمال ہوا ہے, تو یہاں پر کمپیریجن ہوا ہے ڈیو کی, ڈیو سے. تو اسی طرح سے اویکن می وتھ فلاورس ان دا فرسٹ اسٹروک آف ڈاؤن, تو یہاں پر لائک کا استعمال ہوا ہے اویکن می وتھ فلاورس,
یعنی جس طرح سے فلاورس یعنی صبح سویرے جو ٹھنڈی بریز ہوتی ہیں یعنی وہ کھلتے ہیں صبح سویرے، تو اسی طرح سے یہاں پر پوئٹ بھی دعا کرتا ہے کہ مجھے بھی یعنی جگہ دے، یعنی ان فلاورز کی طرح جس طرح سے وہ کھل جاتے ہیں صبح کی بالکل صبح سویرے یعنی اس ٹھنڈی بریز میں، تو اسی طرح سے میرے دل و دماغ کو بھی اسی طرح سے جگہ دے۔ تو میٹافرز جو استعمال ہوئے ہیں اس پوئم میں وہ ہے ڈیول ان اگنورنس، یعنی ڈیول ان اگنورنس یعنی کتنی دیر تک میں اس جہالت میں پڑا رہا ہوں، اگنورنس میں، نیکٹر آف نالج یعنی علم کا امرت، اس طرح وے آف ٹروتھ یعنی سچائی کا راستہ۔ تو یہ تھی یعنی پوئٹک ڈیوائسز، سملیز اینڈ میٹافرز جو اس پوئم میں استعمال کیے ہیں یعنی پوئٹ نے، تو یہ تھی ان کی کچھ ایگزامپلز۔ تو آج کے کلاس میں بس یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔